اب ایک بات اور سن لو، انسان آپس میں سب بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے تو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اسی کو چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء، انبیاء، امامزادے، پیر، شہید، جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں سب انسان ہیں، بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے۔ رسول کو اللہ نے بڑائی دے دی، یہ تو بڑے بھائی ہوئے۔ ہر انسان آپس میں بھائی بھائی ہے، ہر انسان بھائی بھائی، یہ ان کا رول، ان کا یہی نا، ہر انسان بھائی بھائی۔ تو بتاؤ فرعون بھائی انسان ہے کہ نہیں؟ نمرود انسان ہے کہ نہیں؟ یزید انسان ہے کہ نہیں؟ گاندھی جی انسان تھے کہ نہیں؟ سردار پٹیل انسان تھے کہ نہیں؟ یہ چنگیز خان انسان ہے کہ نہیں؟ یہ ہلاکو، یہ غلام احمد، یہ یزید انسان ہے نا؟ اور انسان سب بھائی بھائی ہیں۔ اور اسماعیل دہلوی بھی انسان، اسماعیل دہلوی، اشرف علی، رشید احمد، یہ لوگ بھی تو انسان ہیں۔ اور قانون کیا ہے؟ انسان بھائی بھائی۔ تو ابو جہل، اسماعیل بھائی بھائی، ابو لہب، اشرف علی بھائی بھائی، یزید، رشید احمد گنگوئی بھائی بھائی، ہر خبیث انسان اور دیوبندی بھائی بھائی۔ گئے تھے قانون بنا کے رسول کو بڑا بھائی بنانے، ابو جہل کے بڑے بھائی ہو گئے، خود ہی ابو جہل کے بڑے بھائی ہو گئے۔ بسم اللہ، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ تقویت الایمان کی ایک عبارت پہ ہاشمی میاں نے گفتگو کی ہے۔ زید بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ تقویت الایمان کا کور پیج جو ہے، جو ابھی جس پہ جدید تحقیق ہوئی ہے شیخ ابو المرجان فیضی حفظہ اللہ نے، اس پہ کام کیا ہے، اور جو سب سے پہلا نسخہ ہے اس کے مطابق اس کے متن کو مرتب کیا گیا اس میں، تو اس کا کور پیج لگا دیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ اس کو ہٹائیں گے۔ تو یہ میاں صاحب کے بقول انسان ہونے کی بنیاد پر نبی کو یا انبیاء کو بھائی کی تعبیر اختیار کرنے سے یہ لازم آ رہا ہے کہ ابو جہل اور شاہ اسماعیل بھائی بھائی ہو گئے، ابو لہب اور اشرف علی تھانوی صاحب جو دیوبند حلقے کے بزرگ ہیں بھائی بھائی ہو گئے، یزید اور رشید احمد گنگوہی جو حلقے دیوبند کے بزرگ ہیں بھائی بھائی ہو گئے۔ اس فہرست میں رشید احمد گنگوہی صاحب کی تو انہوں نے قسمت ہی چمکا دی ہے کہ ایک تابعی اور صحابی زادے امیر المومنین کی صف میں کھڑا کر دیا۔ جن بزرگوں کی فہرست ان صاحب نے پیش کی ہے وہ صرف احباب دیوبند کے بزرگ ہیں، سوائے شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ کے۔ ہم شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ کی حمایت میں بنیادی طور پہ، اور ان بزرگوں کی بھی حمایت میں، چونکہ یہ بھی ہمارے نزدیک مسلمان ہیں اور ایک حلقے کے بڑے بزرگ ہیں، اور خاص طور پہ دفاع توحید میں ہم عرض کرتے ہیں کہ جب انسان ہونے کی بنیاد پر انسانی اخوت، یعنی ابن آدم ہونے کی حیثیت سے جو اخوت پیدا ہوتی ہے اور جو بنتی ہے بھائی چارگی اور جو اخوت، اسے تسلیم کرنے سے یہ لوگ ایمان و عقیدہ والے بھائی ہو جاتے ہیں، تو پھر ہاشمی قبیلہ کو انسانوں سے باہر جانا پڑے گا، کیونکہ آدم کی اولاد ماننے کی وجہ سے آدمیت والی جو بھائی چارگی ہے، انسانیت والی جو اخوت ہے، اسے ماننا پڑ رہا ہے۔ اس لیے انہیں ان کے قبیلے کو انسانوں سے باہر جانا پڑے گا کہ جب ابو جہل آدم کی اولاد سے ہے تو رضا خانی شیطان کی اولاد سے ہے، کیونکہ الگ الگ ہونا ضروری ہے۔ ابو لہب آدم کی اولاد سے ہے تو ہاشمی میاں شیطان کی اولاد سے ہے، کیونکہ الگ الگ ہونا ضروری ہے۔ بھئی وہ بھی انسان یہ بھی انسان، دونوں کو انسان مان لیا تو بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ اس لیے بھائی بھائی کا انکار کرنے کے لیے کہنا پڑے گا کہ ابو جہل آدم کی اولاد سے ہے تو رضا خان شیطان کی اولاد سے ہے، ابو لہب آدم کی اولاد سے ہے تو ہاشمی میاں شیطان کی اولاد سے ہے، مالک اشتر آدم کی اولاد سے ہے تو احمد یار خان شیطان کی اولاد سے ہے، کیونکہ ایک مان لیا انسانی فہرست میں لے آئے، آدم کی فہرست میں، ابن آدم کی فہرست میں اگر شمار کر لیا تو یہ بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ اس لیے الگ الگ کرنا ضروری ہے، اور الگ الگ کرنے کے لیے ہاشمی میاں کو شیطان کی اولاد ماننا پڑے گا، ابو لہب کو آدم کی اولاد ماننا پڑے گا، کیونکہ اگر دونوں کو آدم کی اولاد مان لیا تب تو ایمان و عقیدہ والی وہ قوت آ جائے گی، ایمان و عقیدہ ایک ہو جائے گا، دونوں بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ جس طرح ابو جہل کو انسان ماننے کی وجہ سے شاہ اسماعیل ابو جہل کے بھائی ہو گئے۔ بھئی اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ہم تو خود کو انسان مانتے ہیں
اولاد آدم مانتے ہیں، کافر بھی اولاد آدم ہے، کافر بھی انسان ہے، اس لیے کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے، میں مسلمان ہوں، میں بھی آدم علیہ السلام کی نسل سے ہوں، تب پھر میرا یہ کہنا کیسا رہے گا کہ فرعون اور رضا خان ایک جیسے ہیں کیونکہ دونوں انسان ہیں، شداد اور ہاشمی ایک جیسے ہیں کیونکہ دونوں انسان ہیں، نمرود اور احمد یار خان ایک جیسے ہیں کیونکہ دونوں انسان ہیں۔ تو حضرت العلام صاحب عوام الناس کو قبر پجوا تماشا دکھانے سے باز آ جائیے، عقل کی بات کیجیے، شریعت کی بات کیجیے، قرآن و حدیث کی بات کیجیے۔ یہ مداری پن چھوڑیے، آپ لوگ مداری پن سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر علم ہے تو اس روایت کا جواب دیتے جو شاہ اسماعیل شہید، چونکہ شہید جو ہے عام طور پہ زبانوں پہ جاری ہے تو وہ بطور نام زبان سے نکل رہا ہے، کہ شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جو روایت پیش کیا ہے اس کتاب میں تقویۃ الایمان میں ذکر کیا ہے، اس کا جواب دیجئے اگر علم ہے آپ کے پاس۔ بہرحال یہ ایک الزامی بات تھی، انہی کے لہجے میں مجھے بات کرنی تھوڑی ضروری پڑ گئی تھی۔ آئیے اصل مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے لیے بھائی کا لفظ یا اخن کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اس مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں تو یہ گفتگو جواز پر کر رہے ہیں کہ لفظ بھائی، لفظ اخن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کرنا کسی موقع پر کسی ضرورت کے تحت جائز ہے کہ نہیں ہے، اور اگر کوئی استعمال کر لے تو کیا یہ گستاخی ہے؟ کیا بھائی کا لفظ استعمال کر دینے کا مطلب یا اخن کا لفظ استعمال کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مقام و مرتبہ اور حیثیت میں بھی اپنے آپ کو نبی کی طرح کر دے رہے ہیں یا نبی کو اپنی طرح کر دے رہے ہیں مقام و مرتبہ میں؟ کیا اس کا یہ معنی ہو جائے گا؟ آئیے قرآن پاک کی روشنی میں جانچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ایک منٹ ذرا سا آیت دیکھیے گا، اس میں قالا ہے کہ قالوا، سورہ اعراف آیت نمبر 65۔ زید بھائی ادھر آیت لگائیے گا تو۔ جی جسٹ ایک منٹ۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو، تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے مجھ کو آیت میں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، سورہ اعراف آیت نمبر 65۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود یعنی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم قالا ہے، قالا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے کہا اے میری قوم، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہے۔ ایسے ہی سورہ اعراف ہی میں ایک دوسری جگہ ہے کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہے۔ یہ جو ہے 73 نمبر آیت ہے سورہ اعراف کی، اور سورہ اعراف کی 85 نمبر آیت میں ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں۔ ان تینوں آیات میں ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی، اور سارے کافر ہیں، کافروں کا بھائی کہا گیا۔ یہاں تو بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ شاہ اسماعیل نے یہاں نبی کے لیے مسلمانوں کے حوالے سے بھائی کی تعبیر استعمال کی ہے۔ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ کافروں کے لیے بھائی کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے استعمال کی کہ ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی قرار دیا جو کافر ہیں، صالح علیہ السلام کو قوم سمود کا بھائی قرار دیا جو کافر ہیں، شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کا بھائی قرار دیا جو کافر ہیں۔ تینوں جگہ پھر بھائی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا بھائی کہنے کا مطلب کہ قوم عاد کا اور ان کے نبی کا عقیدہ ایک تھا؟ کیا اہل مدین کا اور شعیب علیہ السلام کا عقیدہ ایک تھا؟ یہ مطلب ہے یا کچھ اور ہے؟ تو بھائی کہنے کا مطلب باپ اور دادا کی اولاد ہونا ہے، یعنی جس طریقے سے ہود علیہ السلام
کے दादा हैं, उसी तरीके से समूद के भी दादा एक हैं। जिस तरीके से सालेह अलैहिस्सलाम के दादा परदादा हैं, उसी तरह समूद की जो कौम है उनके भी दादा और परदादा जाके एक हो जाते हैं। तो बाप और दादा की औलाद होना मुराद है, या एक ही कबीले का होना मुराद है, क्योंकि एक ही कबीले का होने की सूरत में भी पीछे जाकर के दादा मिल जाएंगे, या इंसानी उखुवत में मुश्तरक होना है, यानी जिस तरह वो लोग आदम की औलाद हैं इसी तरह वो अंबिया भी आदम ही की औलाद हैं। जैसा कि अल्लामा कुर्तुबी ने सूरह आराफ आयत नंबर 65 की तफसीर में अब्दुल्ला बिन अब्बास की तफसीर ऐसी ही नकल फरमाई है। तो यहाँ पे कुरान पाक ने तीनों मकामात पर अंबिया को जो है भाई कहा, काफिरों का, झुटलाने वालों का भाई करार दिया अल्लाह ताला ने। तो भाई करार देने का क्या मतलब है? यानी या तो हम कबीला होना, या इंसानी उखुवत में साझीदार होना, या परदादा का एक होना। अच्छा, अब हिकमत क्या है भाई यहाँ कहने की? तो हिकमत और मकसद गालिबन भाई की ताबीर से यह है कि वो लोग खानदान और कबीला का होने की वजह से उन नबियों की सीरत और किरदार से अच्छी तरह वाकिफ थे, फिर भी उन्हें झुटला रहे थे। तो कहा यह जा रहा है कि जिस तरह ए कुफार तुम मोहम्मद अरबी को खानदान, कबीला और अरबीउन नसब होने के बावजूद, अरबीउन नसब होने की बिना पर आपकी सीरत और आपके किरदार से वाकिफ हो, जानते हो आपको, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे। खानदान के हो, कबीले के हो, अरबीउन नसब हो, एक इलाके के हो, तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह जानते हो, फिर भी आपको झुटला रहे हो। सो जैसा अंजाम उन लोगों का हुआ कि अपने कबीला, अपने खानदान, अपने इलाके का होने की वजह से अपने नबियों को जानते थे कि सच्चे हैं, फिर भी झुटलाया, ऐसे तुम भी जानते हो कि सच्चे हैं फिर भी झुटला रहे हो, तो कहीं तुम्हारा भी हश्र उन्हीं की तरह ना हो। ये भाई कहने में हिकमत और मसलहत हो सकती है। अब आइए खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखते हैं कि क्या इस तरह की कोई ताबीर कुरान पाक में वारिद है। तो कुरान पाक में अख यानी भाई के मफहूम में साहिब का लफ्ज आया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। कई मकामात पे आए, एक दो मकामात की मैं वजाहत करूंगा। मसलन एक जगह इरशाद है वन नज्मी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, कि कसम है सितारे की जब वो गिरता है तुम्हारा साथी न बहका न भटका। अब यहां साहिब की ताबीर आई है, साथी की ताबीर आई है, और तुम्हारे से मुराद सारे मुखातबीन हैं। मुखातबीन अव्वल जो हैं वो कुफार हैं, मोमिनीन हैं, लेकिन कुफार भी हैं मुखातबीन अव्वल में। बाद में तो सारे लोग मुखातब हैं, लेकिन जो मुखातबीन अव्वल हैं वो कुफार हैं। तो यहां जो साहिब की ताबीर आई है, साथी की ताबीर आई है, इसका भी सियाक व सबाक वही है जो अंबिया के लिए अख की ताबीर में मौजूद है। ये आयत आप देख रहे हैं, जैद भाई ने लगाई हुई है, और नज्म इदा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। तो मफहूम क्या है? कहा यह जा रहा है कि तुम्हें रसूल गिरामी की इंसानी सोहबत हासिल है, वो तुम्हारे दरमियान की शख्सियत है, तुम्हें उनकी अमानत का पता है, तुम्हें उनकी सदाकत का इल्म है। तुम ये नहीं कह सकते कि हम उन्हें नहीं जानते हैं तो ईमान कैसे लाएं। तुम ये नहीं कह सकते हो कि हम आपसे वाकिफ नहीं हैं इसलिए ईमान कैसे लाएं। तुम जानते हो उनको, वो तुम्हारे साहिब हैं, तुम्हारे साथ उठने बैठने वाले हैं, तुम्हारे दरमियान की शख्सियत हैं, इसलिए तुम उन पर ईमान लाओ, उनकी तस्दीक करो, और जो कुछ वो पेश कर रहे हैं उसमें उनकी मदद करो। साहिब कहा गया, साथी कहा गया काफिरों के लिए। काफिरों से कहा गया कि देखो तुम्हारे साथी। ऐसे ही एक दूसरी जगह बड़ी सराहत के साथ सूरह तकवीर आयत नंबर 22 में फरमाया वमा साहिबुकुम बिमजनून, और तुम्हारे साथी मजनून नहीं है। अब यहां साफ कुफ्फार से खिताब है, क्योंकि कुफ्फार ही आपको मजनून कहते थे। साफ कुफ्फार से खिताब है, वमा साहिबुकुम बिमजनून, तुम्हारे साथी मजनून नहीं है। यहां भी मकसद क्या है कि तुम्हें जिस रसूल का बचपन मालूम है, तुम्हें जिस रसूल की पैदाइश मालूम है, तुम्हें जिस रसूल के माँ बाप पता है, तुम्हें जिस रसूल का लड़कपन मालूम है, तुम्हें जिस रसूल की जवानी की मारिफत है, तुम्हें जिस रसूल की इंसानी सोहबत मिली हुई है, जिसका खानदान, जिसका नसब तुम्हें पता है, जिसके शऊर, जिसके इदराक और जिसकी पाक नफसी को तुम जानते हो, उसे मजनून और पागल कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। यह मफहूम है वमा साहिबुकुम बेमजनून का। तो यहां भी
صاحب کا لفظ استعمال کیا جو اخ کے مساوی ہے اور اخ کے برابر ہے. اس تفصیل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اخن اور صاحبن کی تعبیر ایک خاص ضرورت سے استعمال ہوئی ہے، ایک خاص سیاق و سباق میں آئی ہے. اس سے یہ وصول معلوم ہوا کہ ضرورت پڑنے پر کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے انسانی اخوت کو پیش کیا جا سکتا ہے اور انسانی اخوت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. انبیاء کی انسانی اخوت کو کافروں کے حق میں قرآن پاک نے جس طریقے سے ظاہر کیا، کہیں اخن بتایا، کہیں صاحبن بتایا. اب آئیے یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے لیے نبی یا انبیاء کے حق میں یہ تعبیرات جائز ہیں یا نہیں جائز. تو اس سلسلے میں بھائی جیسی تعبیر ساتھی، صاحب، صحابی، اصحاب، صحابہ کی ہے. رسول گرامی پر ایمان لانے والے اور ایمان پر وفات پانے والے جنہوں نے بھی نبی کو دیکھا تھا، سب رسول اللہ کے ساتھی کہے جاتے ہیں، سب رسول اللہ کے ساتھی کہے جاتے ہیں. اب کیا کسی غیر نبی کا ساتھی ہونا، مطلب جو سب امتی ہیں نا، امتیوں کو ساتھی ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے صحابہ، رسول اللہ کے ساتھی. تو رسول اللہ کے وہ ساتھی اگر کہہ دیا ہم نے ان کو، تو کیا رسول کی توہین ہو گئی؟ اور رسول اللہ کے جب وہ ساتھی ہیں تو رسول اللہ بھی ان کے ساتھی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو یہ تو ہم دن رات صحابہ بولتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی توہین کا پہلو آ گیا؟ بالکل نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان گئے تو فرمایا السلام علیکم دار قوم مومنین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون، اور انشاءاللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں. وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا یا دیکھ پاتا. فقالوا یا رسول اللہ أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ، لوگوں نے کہا یعنی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اب دیکھیے گویا صحابہ کی سمجھ یہ تھی کہ ہم رسول اللہ کے ایمانی لحاظ سے، نسبی لحاظ سے، ابن آدم ہونے کے لحاظ سے بھائی ہیں. صحابہ سوال کر رہے ہیں کہ السنا بإخوانک، اے نبی اللہ، اے رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اس پر رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم بھائی کیوں کہہ رہے ہو، کیونکہ رسول اللہ اپنے نفس کو پہچانتے تھے، اپنی اہمیت کو جانتے تھے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہچان اپنے صحابہ کو اچھی طرح بتائی ہے، اپنا مقام خود اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اور آپ پر یہ واجب تھا کہ اپنا مقام امت کو بتاتے. اگر کہیں کچھ بھی توہین کا پہلو ہوتا تو رسول اللہ کا یہ فرض منصبی تھا کہ اپنی امت کو تنبیہ کرتے اور ٹوکتے، لیکن رسول اللہ نے ٹوکا کیا؟ تائید فرمائی. کہا السنا بإخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قال بل انتم اصحابی، کہا بھائی تو ہو لیکن تم میرے اصل میں صحابہ ہو. وإخواننا، یعنی ایک اور مرتبہ ہے تمہارا، صرف بھائی نہیں تم میرے صحابہ ہو. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، آئے نہیں. وأنا فرتهم على الحوض، اور میں حوض پر ان سے پہلے پہنچا رہوں گا. مسلم شریف کی روایت ہے، صحت و ذوق کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے مومنوں کو خود ہی اپنا بھائی قرار دیا ہے. قیامت تک جو مومن ہوں گے خود ہی اللہ کے رسول نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا ہے. اب میں ہاشمی میاں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جلنے والے جلتے رہیں. نبی کے بھائی واقعی وہی ہیں جو نبی کو بھائی مانتے ہیں. جو نبی کو بھائی مانتے ہی نہیں وہ بدعتی حوض رسول سے بھگا دیے جائیں گے، کیونکہ وہ بھائی نہیں دشمن ہوں گے. ایک دوسری روایت ہے صحیح بخاری کی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب عائشہ الی ابی بکر فقال له ابو بکر انما انا اخوک فقال انت اخی فی دین اللہ وکتابہ وہی علی حلال. کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ کے نکاح کا پیغام دیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو. اما عائشہ کو طلب کیا نکاح میں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا انما انا اخوک، میں آپ کا بھائی ہوں. دیکھیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مقام رسالت پہچاننے والا اس امت میں یہ ہاشمی جیسے قبر پجے ہو گئے ہیں. یہ قبروں کا طواف کرنے والے، قبروں کا سجدہ کرنے والے، نبی کے نام پہ بھنگڑے ڈالنے والے، ناچنے والے، یہ جو ہے یہ پجاری قبروں کے، یہ لوگ. شیخ آپ کی آواز رک گئی ہے، جب تک شیخ واپس آتے ہیں تب تک کیا شیخ سرفراز یا کفایت اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ جی، شعبان بھائی جو بات بیان کر رہے تھے کہ انبیاء کے لیے اخ کی تعبیر
جو استعمال کی گئی ہے۔ اصل میں اخن کا ایک مطلب ہوتا ہے دوست، جس معاملے میں کہا گیا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو صرف ایمان والے ہی ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ جو اخوت محبت والی ہوتی ہے، جو اخوت دوستی والی ہوتی ہے، جس اخوت میں الفت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے۔ باقی رہا نسبی معاملہ تو قرآن مجید نے تو صاف صاف کہا ہے کہ تم سب ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے پیدا کیے گئے ہو، تو اس اعتبار سے نسبی اعتبار سے ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے۔ جی شاہوان بھائی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ یہ نبی کے مقام کو پہچانتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے انا اخوکا، میں آپ کا بھائی ہوں، یعنی یہ جو ایمانی اخوت ہے اس کی بنیاد پہ کیسے رشتہ حلال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انتا اخی فی دین اللہ و کتابی، آپ میرے بھائی ہیں اللہ کے دین کے حوالے سے، اللہ کی کتاب کے حوالے سے۔ ایمان والی اخوت ہے، اور ایمان والی اخوت جو ہے اس سے رشتہ نہیں حرام ہوتا ہے، رشتہ جو حرام ہوتا ہے وہ نسب سے اور رضاعت سے حرام ہوتا ہے۔ تو دراصل اس میں واقعہ کیا ہے کہ نبی نے پیغام نکاح بھیجا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی اخوت کو شادی میں رکاوٹ سمجھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ شادی کے لیے نسبی اور رضائی اخوت رکاوٹ ہے، اسلامی اخوت رکاوٹ نہیں ہے۔ نبی نے بھی تائید فرمائی۔ ایک اور روایت پیش کرتے ہیں، اور یہی وہ روایت ہے جسے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں پیش فرمایا ہے، اور جس پر یہ میاں صاحب بھڑکے ہیں۔ وہ روایت اس طرح سے ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی نفر من المہاجرین والانصار فجاء بعیر فسجد له فقال اصحابه یا رسول اللہ تسجد لك البہائم والشجر فنحن احق ان نسجد لك فقال اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ مہاجرین و انصار کی ایک جماعت تھی، اور ایک اونٹ آتا ہے اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتا ہے۔ نبی کے صحابہ فرماتے ہیں اے رسول اللہ، آپ کے لیے تو یہ جانور اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کا سجدہ کریں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اعبدوا ربکم، عبادت تم اپنے رب کی کرو، یعنی یہ سجدہ بھی عبادت ہے، یہ سجدہ اگر کرو گے تو وہ تعظیم نہیں، وہ عبادت ہی ہے۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی تم عبادت کرو، واکرموا اخاکم، اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔ اس روایت میں نبی نے خود کے لیے اخ اور بھائی کا لفظ خود ہی استعمال کیا ہے۔ اچھا، شیخ شعیب ارناؤت نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ کفایت بھائی ابھی جب میں بات مکمل کر لوں گا تو اگر میری آواز سن رہے ہیں تو ان کے علم میں اگر اس روایت کے حوالے سے کوئی بات ہوگی تو ضرور عرض کریں گے۔ تو انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، لیکن اسی معنی کی ایک دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صحیح غیر ہی ہے، اور اخ کی تو میں نے بخاری اور مسلم کی روایتیں خیر سے پیش کر دی۔ تو اب شاہ اسماعیل کا زمانہ کیسا رہا ہوگا؟ آج کے میاں صاحب کی گفتگو سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب آج اتنی جہالت ہے تو پہلے کتنی جہالت رہی ہوگی۔ اس دور میں انبیاء کو بشر ماننا ہی کفر تھا۔ آج کے زمانے میں تو خیر سے بریلوی بشریت کے انکار کو کفر کہتے ہیں، بڑے بڑے بریلوی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کیا تو یہ کفر ہے، لیکن پہلے بشریت کا اقرار کرنا عوامی ماحول میں کفر تھا۔ اس کے علاوہ شرک و بدعت کا جیسا کچھ معاملہ تھا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں شاہ اسماعیل صحیح اخاکم والی روایت سے نبی کی بشریت کو لوگوں کے دماغ سے اور ذہن سے قریب کر رہے ہیں، کہ نبی کی بشریت کو سمجھا رہے ہیں اخاکم کی روایت سے کہ رسول اللہ معبود نہیں ہے، رسول ہیں، ہر عبادت اللہ کی ہوگی اور آپ کی عزت اور تکریم ہوگی۔ تو ایک ضرورت تھی، اس ضرورت کے تحت آپ نے اخاکم والی روایت کو پیش کیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ اور واضح کر دیتا ہوں اور پھر بات ختم کرتا ہوں کہ کیا کافروں کو بھائی کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلق طور پر یعنی علی الاطلاق اخوت یا بھائی کی تعبیر مسلمان کے لیے استعمال ہوتی ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہوگی۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی۔ تو مطلق طور پہ جب بھائی کی تعبیر ہم استعمال کریں گے بغیر کسی مخصوص سیاق کے، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی ضرورت کے ہم نہیں بولیں گے۔ مطلق طور پہ جب بھائی کی تعبیر استعمال ہوگی تو مسلمان کے لیے ہوگی، غیر مسلم کے لیے نہیں۔ لیکن مقید طور پر ضرورت پڑنے پر بھائی کی تعبیر غیر مسلم کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اور اس اخوت سے مراد انسان والی اخوت ہوگی، آدمیت والی اخوت ہوگی، کبھی نسبی اخوت ہوگی۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی مسلمان ہے اور اس کا بھائی مسلمان نہیں ہے تو اپنے بھائی کو بھائی ہی کہے گا کیونکہ وہ اس کا بھائی ہے۔
لیکن بھائی کہنے کا مطلب ہوگا کہ نسب کے لحاظ سے اس کا بھائی ہے، ایمانی اخوت کے لحاظ سے اس کا بھائی نہیں ہے۔ اسی طرح جہاں بھائی کہنے سے ولا اور برا کا عقیدہ متاثر ہوگا، کوئی بڑا فساد لازم آئے گا، وہاں بھی غیر مسلم کے لیے بھائی کی تعبیر اختیار نہیں کریں گے، لیکن جب کوئی ضرورت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی، کوئی قید لگا کر کے، تو پھر ہم استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی رہا شان رسالت کا مسئلہ، بھئی ایک ضرورت تھی، شاہ اسماعیل نے وہاں پر بھائی والی روایت پیش کی، اور وہ صحیح روایتوں میں موجود ہے، رسول اللہ کی حدیثوں میں موجود ہے، قرآن کی آیات میں موجود ہے۔ اس سے شان رسالت ہمارے ہاں کوئی کمتر ہے، یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا۔ بھی شان رسالت کا جہاں تک مسئلہ ہے، تو جس طرح ہم توحید میں شرک گوارا نہیں کرتے، شان رسالت میں بھی ہم شرک گوارا نہیں کرتے، ہم غیر اللہ کی عبادت جس طرح نہیں کرتے، غیر اللہ سے استعانت جس طرح نہیں کرتے، ہم غیر نبی کی اطاعت بھی اسی طرح نہیں کرتے، غیر نبی کی اتباع بھی اسی طرح نہیں کرتے۔ مدینے والے کے فرمان کے سامنے ہمارے لیے ہر فرمان باطل ہے، کہ ایک خدا کی خدائی ہے اور ایک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ حریم عبادت میں کسی تصور غیر کو کوئی جگہ نہیں ہے، تو حریم اطاعت میں بھی کسی پیر و بزرگ کا داخلہ ہمارے ہاں نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ہر خیال، ہماری ہر فکر، ہمارا ہر شعور، ہمارا ہر ادراک، ہمارا ہر تصور، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ قربان ہے۔ وہی ہے حب اللہ، حبیب اللہ، محب اللہ، محبوب اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے والا بنائے، آمین۔ یہ ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلے کی توضیح ہے۔ مسئلہ جو موجود ہے روایات میں، قرآن کی آیات میں، فقہا کے کلام میں، اس مسئلے کی توضیح الگ ہے۔ شاہ اسماعیل شہید نے اس مسئلے کی توضیح کی ہے۔ باقی شان رسالت اگر کسی وہابی سے سننا ہو تو آ کے سن لو، شان رسالت اگر کسی وہابی کی تحریر میں پڑھنا ہو تو جا کر کے سیرت پہ ہماری کتابیں اٹھا لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے حوالے سے ہماری کتابیں اٹھا لو، تو تم اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ شان رسالت کا ایک الگ مسئلہ ہے، ایک تو ضرورت کی بات ہے، ایک وضاحت اور ایک توضیح کی چیز تھی جو شاہ اسماعیل شہید نے وہاں پہ ذکر کیا ہے، اس کو بنیاد بنا کر کے ابو لہب اور ابو جہل سے آپ کو ملا کر کے یہ قبر پجوا والا تماشا مت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اصل قرآن حدیث جب نہیں رہتا ہے کسی کے پاس، یہ تمام اس طرح کی بے بنیاد باتوں کی بنیاد پر بیچاری معصوم عوام کو لوگ گمراہ کرتے ہیں، اور ہمارا بھی فالٹ ہے کہ ہم ان چیزوں سے گمراہ ہوتے ہیں، لوگ ایسی چیزیں سن کر کے گمراہ ہوتے ہیں، تو لوگوں کا بھی فالٹ ہے۔ شیخ سرفراز آپ کچھ کہہ رہے تھے، کچھ آپ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں اس بات پر؟ نہیں، میں جو اضافہ کرنا چاہ رہا تھا وہ بول دیا شعبان بھائی نے، کافی انشاءاللہ۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔